اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما الله يريد ظلما للعالمين صلوات اللهم صل على محمد. بہت سی حاجات مومنین اپنے دل میں رکھ کر آتے ہیں یہاں، ان سب کی حاجات کو بھی دعا کریں کہ اللہ شہدائے کربلا، اسیران کربلا و کوفہ و شام کے صدقے میں توسط سے ان کو حل فرمائے، آسان فرمائے. کچھ بچے، کچھ مومنین مریض ہیں. محمد حسین، بلال، یاور عباس ایک نونہال بچہ ہے جو ہسپتال میں داخل ہے. اسی طرح بعض نوجوانوں نے اپنے امتحانات میں کامیابی کے لیے التماس کیا ہے کہ اللہ ان کو کامیابی عطا کرے. ان سب کی حاجات کی برآوردگی کے لیے، حاجت روائی کے لیے ایک باواز بلندتر صلوات پڑھیں گے. اللہم صل علی محمد. سورہ فاتحہ کی التماس سے حاضرین مجلس کے تمام مرحومین، شہدائے ملت اور مرحوم ڈاکٹر زاہد حسین سید، مرحومہ تنویر النساء اور اس خاندان کے جملہ تمام مرحومین اور حاضرین کے مرحومین کو شامل سورہ فاتحہ، شہدائے ملت کو شامل سورہ فاتحہ قرار دیں. سورہ مبارکہ آل عمران کی 108ویں آیت کریمہ. پروردگار عالم ظلم کو ناپسند قرار دے رہا ہے اور عدل کی طلب اور خواہش معاشرے سے چاہتا ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ عالمین میں کسی پر ظلم نہیں چاہتا. عزیزان گرامی، سلسلہ بیان آج جس موضوع سے متعلق یعنی عدل کی ضمنی گفتگوؤں میں اور ذیلی موضوعات میں جس منزل پر آج آپ کو ٹھہرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں، مکاتب اسلامی میں، تفکر اسلامی میں جتنی اہمیت عدل کو مکتب اہل بیت نے دی ہے، کسی اور مکتب نے عدل کو اتنی اہمیت نہیں دی. شاید کسی کے نزدیک اتنی عدل کی اہمیت ہی نہ ہو جتنی اہمیت ہمارے نزدیک ہے. جس طرح تاریخ بشریت میں جتنا زور اسلام نے تعلیم پر دیا ہے، شاید اسی طرح فقہ اہل بیت
مکتب جعفری، مکتب اہل بیت عدل کے اوپر توجہ دیتی ہے۔ لوگوں کے ہاں اصول دین میں توحید کے بعد نبوت اور نبوت کے بعد قیامت ہے، ہمارے ہاں اصول دین میں توحید کے بعد عدل ہے، اور عدل کے بعد نبوت، اور پھر اس سے متعلق امامت، اور پھر قیامت۔ یوں تو اصول دین میں یہ 5 بھی ایک اصل کی طرف پلٹتے ہیں۔ اگر خلاصہ کرتے چلے جائیں تو ایک اصل دین ہے، دین کا اصل صرف ایک ہے، اور وہ ہے توحید۔ اور جب اصل دین کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو پھر 5 اصول دین کا ہم خلاصہ کرتے ہیں، تفصیل کرتے ہیں۔ اور یہ 5 بھی اصول دین ہیں، مگر ایسا نہیں کہ ان کے علاوہ اور اصول ہیں ہی نہیں، خود ان سے متعلق بھی کچھ اصول ہیں جو اصول دین ہیں۔ یعنی جب توحید کے باب میں آئیں گے تو صرف یہ کہہ کر کہ ایک جاننا، ایک اللہ کو جاننا، یہ عقیدہ توحید کافی نہیں ہے، خود اس سے متعلق 10 اصول ہیں جو خود اصول دین ہیں۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ عالم ہے، اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نظر نہیں آتا، اللہ کے بارے میں یہ سوچنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ذات کبریا خود عدل رکھتا ہے، عادل ہے، یہ تمام اصول دین میں سے ہیں۔ نبوت میں جب بات آئے گی تو معجزہ قرآن، ان کا نبی آخر اور خاتم ہونا، یہ اصول نبوت میں سے ہیں۔ امامت میں جب بات آئے گی تو امامت میں امام کا معصوم ہونا، امام کا عیبوں سے مبرہ ہونا، امام کا ہادی برحق ہونا، امام کا منصوص ہونا، یہ بہت سارے اور اصول بنتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح قیامت کے بارے میں بھی کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کا لازم ہونا، قیامت عقیدہ تناسخ نہیں ہے بلکہ قیامت ایک عقیدہ جزا و سزا کا ہے، اس سے متعلق کچھ گفتگو ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ تمام عقائد اصول دین سے متعلق خود اصل ہے۔ حضرت آیت اللہ جعفر سبحانی نے 150 اصول مکتب اہل بیت لکھے ہیں، انہی 5 کو جب پھیلایا تو ان کی تعداد 150 بنی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والو۔ تو انہیں کبھی مسلمات مذہب بھی کہا جاتا ہے، کبھی اصول دین بھی کہا جاتا ہے، اور اصول دین کا بہت خلاصہ ہوگا تو یہ 5 میں، اور پھر انتہائی خلاصہ یہ کہ ایک اصل دین ہے اور وہ ہے عقیدہ توحید۔ کسی بھی مکتب نے، کسی بھی سوچ رکھنے والے نے عدل کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی عدل ہمارے ہاں دی گئی ہے۔ یہ کسی وجہ سے ہے، اس کا ایک سبب ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی اگر میں اپنے بیان میں وجوہات کو ترتیب دوں تو 2 وجہیں ہیں اس کی، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں عدل کو اصول دین میں شمار کیا گیا۔ جیسے ہی کہیں گے لا الہ الا اللہ تو فوراً ماننا پڑے گا کہ اللہ عادل ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ خیر دیتا ہے، اللہ شر نہیں پہنچاتا۔ یہ عقیدہ ہمیں عدل کے عنوان سے فوراً ماننا پڑے گا ذات کبریا سے متعلق۔ 2 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے عقیدہ عدل کو شامل کیا گیا، ایک وجہ تھی تاریخی اور ایک وجہ ہے سیاسی۔ توجہ چاہوں گا۔ تاریخی وجہ یہ کہ ایک مکتب ایسا سامنے آیا مسلمانوں کے اندر کہ جن کو اشعری کہا گیا، جو بظاہر ہمارے بھائیوں میں سے ہیں، مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اگر ظلم کرے تو کیونکہ اللہ کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اللہ عدل کرے تو کیونکہ وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اصل میں ظلم اور عدل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ جو کرے وہ ٹھیک ہے۔ یہ بظاہر تو اچھا لگ رہا ہے، احترام، اعزاز، مقام اور منزلت کو اور وجود کبریا کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کی ابوت اور اس کے جلال کو اور اس کے مقام اور اس کی جلالیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہاں بہت اچھا ہے، جو وہ کرے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن نہیں عزیزان گرامی، اس کے نتیجے بڑے خطرناک تھے۔ یعنی سرے سے اس بات کا انکار کر دینا کہ ہماری عقل کسی اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتی ہے، اس کا انکار ہو رہا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو یزید کو جنت میں ڈال سکتا ہے،
اور اگر اللہ چاہے تو معاذ اللہ امام حسین کو، یہ ان کا عقیدہ ہے، اللہ حضرت ابراہیم کو معاذ اللہ فلاں جگہ اور نمرود کو جنت میں ڈال سکتا ہے، یہ عقیدہ۔ اللہ جو کرے، اللہ خلاف عقل بھی کر سکتا ہے۔ ان کے نزدیک قبح ہو حسن عقلی کوئی معیار نہیں رکھتا۔ عقل کسی چیز کو کبھی سمجھے یہ نہیں ہے، عقل کسی چیز کو حسن رکھ دے یہ نہیں ہے، اس کا سرے سے انکار۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ذات کبریا کے اوپر ایک نسبت ہے، خود انسان کے معطل ہونے کا پیغام ہے، خود انسان کی تعطیل کا پیغام ہے کہ انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ اشعری جو بظاہر اس عقیدے کو رکھنے والے تھے، اور انہی کے ساتھ ایک اور ہمارے بھائی جن کو ہم معتزلی کہتے ہیں، وہ ہماری طرح عدلیہ ہیں۔ مسلمانوں میں امامیہ بھی عدلیہ ہیں، مسلمانوں میں معتزلی بھی عدلیہ ہیں، لیکن مسلمانوں میں اشعری جو ہے وہ عدلیہ نہیں ہے، وہ عدل کو نہیں مانتے۔ الخیر والشر کلہ من اللہ، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ شر بھی پہنچاتا ہے، اللہ خیر بھی پہنچاتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن نہیں عزیزان گرامی، ہم نے بڑھ کر کہا نہیں، اللہ خالق شر نہیں ہے، اللہ خالق خیر ہے۔ اللہ نے شر کو خلق ہی نہیں کیا، اس لیے کہ شر کو خلق ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شر وجود ہی نہیں رکھتا جسے خلق ہونے کی ضرورت ہو۔ خیر کے عدم کو شر کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ کسی چیز کے نہ ہونے کو شر کہا جاتا ہے، کسی خیر کے نہ ہونے کو شر کہا جاتا ہے۔ فقر شر ہے، جہل شر ہے، بیماری شر ہے، دشمنی شر ہے، ان سب پہ عدم لگے گا۔ عدم ثروت یعنی فقر، عدم صحت یعنی بیماری، عدم دوستی، عدم حب یعنی دشمنی، یہاں عدم لگے گا، لفظ عدم، اور جس پہ عدم کا لفظ لگ رہا ہے اس کے لیے خلق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا علماء کرام نے لکھا ہے کہ شر امر عدمی ہے، سالبہ بے انتفاع موضوع، جس کا موضوع ہی منتفی ہے، جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کی ضرورت ہی نہ ہو اسے خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے صرف اور صرف خیر کو خلق کیا ہے۔ یہ تصور کرنا کہ فلاں چیز شر ہے، یہ میں نے تصور کر لیا ہے، یہ میں نے سوچ لیا ہے کہ یہ شر ہے، وہ چیز شر نہیں ہے۔ اور اگر شر ہے بھی تو وہ نسبی ہے، میرے لیے شر ہوا تو میں نے ساری دنیا کے لیے اسے شر کہہ دیا، نسبی ہے، میرے لیے نسبت شر ہے، سب کے لیے شر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سانپ کا وجود، یہ بچھو کا وجود، کہ صاحب اس کو کیا کہیں گے، اس کا تو کام ہی ڈسنا ہے، اس کا تو وجود ہی زہر ہے، اس کا تو وجود ہی حملہ کرنا ہے، یہ تو پہنچاتا ہی نقصان پہنچاتا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ بھی شر نہیں ہے۔ اللہ نے سانپ کو شر خلق نہیں کیا۔ ذرا سانپ سے تو پوچھئے، سانپ سے پوچھئے کہ وہ شر ہے یا خیر ہے، وہ کہے گا مجھ سے بڑا تو کوئی خیر نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ نے بچھو کو شر خلق نہیں کیا، بچھو بھی خیر ہے۔ یہ کسی کو ڈس لیا تو کہنے لگے صاحب یہ تو ڈسنے والا ہے اس لیے شر ہے۔ اب اس کے وجود کی ضرورت، اس کے وجود کی افادیت، یہ خود اس کے اوپر توجہ دینے سے معلوم ہوگی کہ اگر وہ زمین میں نہ ہوتا، اگر وہ سوراخوں میں نہ ہوتا، اگر وہ زمین کی تہ میں زندگی نہ گزارتا تو کتنے ہی نقصانات تھے اس زمین سے نکلنے والے جو انسان تک پہنچ جاتے۔ جس نے اس کو روک لیا ہے تو یہ تو خیر ہے۔ یہ بچہ جو آج پیدا ہوا ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہ جو دنیا میں بچہ آیا ہے کہ جو چل نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، جس کے ہاتھ پیر خدا نخواستہ ٹیڑھے ہیں، اس نے کیا کیا تھا؟ یہ شر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تو بھائی اللہ کا کیا قصور ہے؟ توجہ ہے، ان ماں باپ کی غلطی، ماں باپ کی کوتاہی، ماں باپ کی بے توجہی نے بچے کو اس انداز سے دنیا میں بھیج دیا، تو اس میں قصور تو ماں باپ کا ہے، پکڑائی تو ان کی ہوگی۔ اور اس بچے کو اس محرومی کی وجہ سے، اس بچے کو اس پریشانی کی وجہ سے ایک اجر و ثواب ملے گا،
ایک مقام ملے گا. یہ ماں باپ شاید رکے رہ جائیں گے, اسے پھر جنت میں پہلے بھیج دیا جائے گا. اور اگر اسے اس انداز سے انہوں نے برداشت کیا ہوگا اور اس کو تحمل کیا ہوگا اور اس کی تربیت میں, اس کے پالنے میں اپنے آپ کو انہوں نے مشقت میں ڈالا ہوگا, تو اس بچے کی وجہ سے شاید ان کی بخشش بھی ہو جائے. تب معلوم ہوگا یہ خیر ہے یا شر ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. کسی نے پتھر مارا, آنکھ پھوٹ گئی, مظلوم پکارے گا کہ یہ شر ہے, میرا کیا قصور ہے. جتنے بھی دنیا میں مظلوم ہیں وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا کیا قصور ہے. نہیں, ایک سسٹم, ایک نظام ہے, علت و معلول کا قانون حاکم ہے. اگر کوئی فعل انجام دے گا تو اس کا ایک نتیجہ ضرور نکلے گا. ہاں, وہ مظلوم واقع ہو رہا ہے, تمہیں آج تکلیف ضرور ہے, مگر کتنے دن کی؟ 4 دن کی زندگی. اس کے بعد, اس تکلیف کے بعد جو تمہیں راحت ملے گی, اور تمہاری وجہ سے جو دوسروں کو اللہ کی توحید سمجھ میں آ رہی ہے, تمہاری وجہ سے جو اللہ پر بھروسہ بڑھ رہا ہے. تمہیں دیکھ کر آج کبھی کبھی آپ اخباروں میں اور میڈیا پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا بندہ کہ جس کے دونوں ہاتھ کام نہیں کر رہے, وہ پیروں سے پتہ نہیں کیا کیا کام انجام دے رہا ہے, پیروں کی انگلیوں سے کیا کیا کام انجام دے رہا ہے, تو اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں کی قدر کتنی ہے. یہ ہاتھ اللہ نے ہمیں دیے ہیں, اس کی اہمیت کتنی ہے. جس کے پاس ہوتا ہے اور وہ اسے نہیں دیکھتا کہ جس کے پاس نہیں ہے, اس وقت تک اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہوئی, ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی اہمیت کتنی ہے, ان کی قیمت کتنی ہے. جب اسے دیکھتے ہیں کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں, اور آنکھیں نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے کاموں کو معطل نہیں کر رہا, اپنے کاموں کو ختم نہیں کر رہا, اور اپنی زندگی کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ گزار رہا ہے, تو پھر قدر ہوتی ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. یہ جو زلزلے آتے ہیں دنیا میں, یہ سیلاب آیا, یہ 2005 کا جو زلزلہ آیا, یہ شر ہے, تباہی مچا دی, لوگ مر گئے, ہزاروں لوگ اس زلزلے میں مر گئے. اس سیلاب میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو گئے, بہت سے لوگ مر بھی گئے. یہ شر نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہیں, یہ بھی خیر محض ہے. تھوڑا سا دید بدلنے کی ضرورت ہے, تھوڑی سی نگاہیں بدلنے کی ضرورت ہے, اینک تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اگر سرخ شیشوں والی اینک لگی ہو تو شلجم بھی چقندر دکھائی دیتا ہے, تو وہ شلجم چقندر نہیں ہو رہا, ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں. اور اللہ اکبر, ان مجلسوں کی ایک عظمت یہ ہے کہ یہ دید کو ٹھیک کرتی ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. وہ جو زلزلے آئے, وہ جو سیلاب آ رہا ہے 2 سال سے, تو مسلسل ہمارے ملک کے اندر تباہی ہے. نہیں معلوم وہ مصنوعی ہے یا حقیقی ہے. ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد. اس سے اونچی صلوات. اللہم صلی. لیکن اتنا ضرور ہے, یہ بھی خیر ہے. میں مثال دے رہا ہوں, اور لاہور میں یہ مثال زیادہ مجسم ہوگی اس وقت. جب شہر کا نقشہ بدلنا ہوتا ہے, جب شہر کو تبدیل کرنا ہوتا ہے, تو پھر اعلیٰ مقصد کی خاطر, مستقبل کی بہتری کی خاطر لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا پڑتا ہے. ہرگز یہ بھی خیال نہ جائے کہ میں کوئی دفاع کر رہا ہوں, وقت کم ہے, الیکشن قریب ہے. ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر شہر کے شاہراہوں کو سیدھا کرنا ہو, نقشہ تبدیل کرنا ہو, تو پھر لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا پڑتا ہے. مثلاً ایک شاہراہ کو سیدھا کرنا ہے جو اب بہت گھوم کر جاتی ہے, لوگ تکلیف میں رہتے ہیں اور مختلف اس کے رستے بن جاتے ہیں, تو اب اس کو ایک سیدھا کرنا ہے, یہاں سے وہاں, اس شہر کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک سیدھی شاہراہ ہو, تو بیچ میں اب جو مکان آئیں گے وہ تو ٹوٹیں گے, بیچ میں جو عمارتیں آئیں گی وہ ٹوٹیں گی, لوگوں کو تکلیف ہوگی. اور پھر کیا کرتے ہیں یہ شہر ساز لوگ, شہردار لوگ, یہ کرتے ہیں کہ پھر وہ جو رستے میں گھر آ رہے ہوتے ہیں, عمارتیں آ رہی ہوتی ہیں, انہیں رقم دیتے ہیں, انہیں راضی کرتے ہیں, انہیں خوشحال کرتے ہیں کہ صاحب اتنی رقم لے لیجئے, اور اس کے بعد پھر اس شاہراہ کو ٹھیک کر کے شہر کے نقشے کو بہتر کرتے چلے جاتے ہیں. تو تکلیف ہوئی, ابا کے زمانے سے, دادا کے زمانے سے اس گھر میں رہ رہے تھے, اس شاہراہ کی وجہ سے ہمیں گھر چھوڑنا پڑا, روتے ہوئے گھر چھوڑ رہے ہیں, اپنے سامنے گھر کو گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. لیکن اس تکلیف کے پیچھے مستقبل کی بہتری ہے, اس تکلیف کے بعد ایک مستقبل کی بہتری ہے. جب شہروں کا نقشہ بدلنا مطلوب ہو, جب علاقوں کا اور ملکوں کا نقشہ بدلنا مطلوب ہو, تو پھر تکلیف میں ڈالنا پڑتا ہے تاکہ آگے جا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں. 2005 کا زلزلہ عزیزان گرامی کتنی بڑی نعمت تھا. میں ان
مرحوم اور ان مر جانے والوں کے وارثوں سے تعزیت و تسلیت کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ کتنی مظلومیت کے جنازے وہاں اٹھائے گئے، کتنی وہاں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے باوجود، اتفاق بھی رہا وہاں سفر کرنے کا ان ایام میں، ان تمام مشکلات کو ذہن میں رکھنے کے باوجود آج جب 2005 کے بعد آج 2012 کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ خیر وہ شر نہیں تھا۔ اس وقت میں شاید بہتوں کو شر دکھائی دے رہا ہو لیکن خیر تھا۔ میں صرف ایک مثال دوں گا عزیزان گرامی، 25 مولا امام حسین کے عشرے ہوتے تھے 2005 سے پہلے، اب 2012 میں 125 عشرے ہو رہے ہیں۔ جی سیاسی استحکام، شہری استحکام، توکل علی اللہ، ہجرتیں، بہت سارے لوگ ہلنا نہیں چاہتے تھے اپنی جگہ سے، اللہ نے ہلا دیا، جاؤ کام کرو جا کے باہر، کسی اور وطن میں جاؤ، کہیں اور جا کے محنت کرو۔ پروردگار عالم جب مستقبل بہتر کرنا چاہتا ہے تو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی مشاہداتی دنیا میں کے اندر بھی ایسا ہے۔ کچھ مدت کے بعد تو دو باتوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا، تب جا کر خیر ہمیں خیر دکھائی دے گا اور شر کا تصور ہمارے ذہن سے مٹے گا۔ سب سے پہلے تو قیامت کا تصور ذہن میں ضروری ہے۔ جسے قیامت کا عقیدہ نہیں ہے اس کے ذہن میں، اور وہ مرنے کا اور مرنے کے بعد کی زندگی کو تو ذہن میں نہیں رکھتا اور صرف اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ ہر مشکل کو شر سمجھتا ہے۔ اور دوسری چیز اس کے اندر پلس کر دیجئے، دوسری چیز اس کے اندر اور جوڑ دیجئے کہ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اس کا دوسرا زاویہ بھی ہوا کرتا ہے، اس کا دوسرا پہلو بھی ہوا کرتا ہے، اس کی دوسری دید بھی ہوا کرتی ہے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے علاوہ بھی کچھ اور دیکھا جا سکتا ہے۔ بس جیسے ہی میں یہ سوچوں گا کہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں اس سے ہٹ کر بھی دیکھا جا سکتا ہے تو مجھے خیر ہی خیر دکھائی دے گا۔ 70 قدموں پر نہیں جانا پڑے گا، 70 توجیہات نہیں کرنی پڑیں گی، 70 صفحے نہیں پلٹنے پڑیں گے، میں دوسرا صفحہ ہی پلٹوں گا تو مجھے معلوم ہوگا کہ یہ تو خیر ہے، میں اسے شر سمجھ رہا تھا، اس میں اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں۔ یہ بچے جو بظاہر ناقص دنیا میں آتے ہیں، ڈاکٹر پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ بچے ناقص الخلقت ہیں، شریعت اجازت نہیں دے رہی کہ انہیں دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دیا جائے، تمہیں حق ہی نہیں ہے قتل کرنے کا، تم قاتل ہو جاؤ گے، ظالم ہو جاؤ گے، انہیں آنے دو، کیسے سنبھالیں گے، کیسے پالیں گے؟ کہ یہی تو تمہاری آزمائش ہے، ہم نے تمہارے اندر دسیوں صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ کب کھل کر سامنے آئیں گی؟ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر جو ہم نے صلاحیتیں رکھی تھی تم ان کو استعمال بھی کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اور عزیزان گرامی، وہ ایک بچہ جو بظاہر ناقص الخلقت ہے اور ماں باپ کے لیے تا حیات مشکل میں اس کو مبتلا رکھتا ہے، اس بچے کے ساتھ ان کا رویہ جو محبت آمیز، پدرانہ اور مادرانہ رویہ ہوتا ہے، پروردگار عالم ایک ایک آن ان کے نام عمل میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ جب ضرورت پڑے گی ہمیں اس وقت کہ جب کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا اور پھر ایسے شخص کا نام عمل اس کے سامنے دیا جائے گا تو وہ جو نیکیاں لکھی ہوں گی، جو فداکاریاں لکھی ہوں گی، جو اللہ نے درجات اس کے لیے قرار دیے ہیں، تب وہ شاید یہ کہے، اس لیے کہ شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو حدیث نہیں ہے، دوسرے مفہوم میں حدیث ہے، شاید وہ یہ کہے کہ یا اللہ یہ ایک بچہ اگر اس طرح کی 50 پریشانیاں بھی دیتا تو میں قبول کر لیتا، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بدلے میں مجھے یہ کچھ ملنا تھا۔ احادیث کے اندر ہے کہ مرنے کے بعد وہ جو پریشانیوں میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں انہیں مرنے کے بعد جب ان کو اجر و ثواب ملے گا تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے غلط سودا کیا، ہم غلط سوچتے تھے، تو نے تو اس کے لیے خاص اجر قرار دیا ہے۔ لہٰذا خیر اور شر کے مفہوم کو عزیزان گرامی، اللہ خالق خیر ہے، اللہ خالق شر نہیں ہے، اس نے کچھ بھی شر خلق نہیں کیا، جو کچھ خلق کیا ہے اس نے خیر ہی خیر خلق کیا ہے۔ ایک وجہ عدل کو اصول دین میں شامل کرنے کی یہ رہی کہ ان اشعریوں نے یہ تصور دیا کہ اللہ شر بھی کر سکتا ہے، اللہ خیر بھی کر سکتا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، اللہ شر نہیں کرتا، اس لیے ضروری تھا کہ ان کے مقابل ایک عقیدہ سامنے آئے اور وہ عدل کا عقیدہ۔ دوسری وجہ سیاسی تھی، توجہ، دوسری وجہ سیاسی تھی، اور سیاسی وجہ یہ تھی کہ بنی عباس اور بنی امیہ اپنے ہر ظلم کو اللہ پر ڈال دیتے تھے۔ صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور شاید اس کا اس سے ایک ربط بھی ہو، اگرچہ اشعریوں کا جو تاریخ آمد و تاریخ پیدائش ہے وہ کوئی بہت زیادہ ہم آہنگ نہیں ہے، لیکن ربط ایک ملتا ہے دونوں باتوں سے کہ ان حاکموں نے، ظالموں نے اپنے ہر کام کو اللہ پر ڈال دیا۔ یہ ہم نے تو نہیں کیا، اللہ نے کیا، اللہ کرواتا ہے، ہم تو کچھ نہیں کرتے۔
ہمارا تو ہر کام اللہ کرواتا ہے. اللہ اکبر. نبی کا کوئی کوئی کام اللہ کرواتا ہے جسے معجزہ کہا جاتا ہے. ان کا سارے کام ساری زندگی اللہ کرواتا ہے. یہ تو پوری زندگی ان کی معجزہ ہے. اللہ کرواتا ہے. تم ظلم کر رہے ہو کہہ رہے ہو اللہ کرواتا ہے. تم لوگوں کے گھر بگاڑ رہے ہو جاڑ رہے ہو کہہ رہے ہو اللہ کرواتا ہے. اور ایسا ہوا تاریخ میں عزیزان گرامی. ایک طویل داستان اور تاریخ ہے. اور آپ نے نہیں دیکھا تو لب و لہجہ عمر ابن سعد کا، پسر سعد کا جو لہجہ تھا جناب زینب سے بات کرتے ہوئے، امام سجاد سے بات کرتے ہوئے، یزید کا جو لب و لہجہ تھا، وہ اسی بات کی دلیل اور ثبوت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. زینب دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اللہ نے کیا کیا؟ زینب تمہارے مردوں کو اللہ نے مار دیا، تمہیں اسیر بنا لیا. یہ جملے یہ عدل کے خلاف ایک عقیدے کی عملی تصویر اور ایک سیاسی تصویر تھی. اور جناب زینب نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کو جمیل ہونے کے علاوہ کچھ اور نہیں پایا. اس نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس نے ہم سے آزمائش لی ہے، ہمیں امتحان میں مبتلا کیا ہے. ہر ایک سے امتحان بھی نہیں لیا جاتا. استاد بھی اسی سے امتحان لیتا ہے جس کے تعلیم اور جس کی قابلیت پر اسے یقین ہوا کرتا ہے. استاد بھی انہیں امتحانوں میں نہیں بٹھاتے جن کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیل ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، لہٰذا یہاں وہ عقیدہ جو عدل کے خلاف ایک تصور تھا، وہ سیاسی دنیا میں بڑے بڑے ظلم کیے گئے اور کہا یہ اللہ نے کروایا ہے. یہاں عدلیہ نے اس عقیدے کو اس انداز سے پیش کیا کہ نہیں، عدل مسلمات اور ضروریات اور اصول میں سے ہے، لہذا سب سے پہلے کہا اللہ عادل ہے. اور جب اللہ عادل ہے تو اللہ نے جسے نمائندہ بنا کر رسول بنا کر بھیجا ہے اسے بھی عادل ہونا چاہیے. اور یہاں پر سلسلہ عزیزان گرامی اس عظمت کے ساتھ بیان ہوا کہ جو اللہ کا نمائندہ ہے اس کا جو نمائندہ ہو اسے بھی عادل ہونا چاہیے. اور پھر سلسلہ اس کمال پر پہنچا کہ یہ 2 رکعت کا پیش نماز بھی عادل ہونا چاہیے. خبردار یہ نہ ہو کہ تمہارا جو نماز پڑھانے والا امام ہے، امام جماعت ہے، اس کی زندگی میں کوئی گناہ علنی ہو رہا ہو، اسے بھی عادل ہونا چاہیے. اب جس کے ہاں 2 رکعت کا وقتی امام عادل ہو، اس کے ہاں مطلق امام کتنا بڑا عادل ہوگا. اس کے ہاں معصوم نبی کیسے ہوں گے، اس کے ہاں اللہ کی عدالت کا کیا درجہ ہوگا. اور اس انداز سے سوچنے والوں نے بات جو ہے وہ پہلے زینے سے شروع کی ہے. انہوں نے کہا ہمارے ہاں عالم کو عادل ہونا چاہیے، ہمارے ہاں پیش نماز کو عادل ہونا چاہیے، ہمارے ہاں خطیب کو عادل ہونا چاہیے. کم سے کم وہ علنی گناہ نہ کرتا ہو، کم سے کم وہ فسق اور فجور نہ کرتا ہو، ورنہ معصوم تو صرف 14 ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، لیکن علنی گناہ نہ کرنے والے کو عزیزان گرامی ہم عادل کہہ سکتے ہیں. کہ یہ 2 رکعت پڑھانے والا یہ عادل ہونا چاہیے. جس کے ہاں 2 رکعت نماز پڑھانے والا عادل ہو، اس کے ہاں پھر نظام کتنا عدل کا مستحکم ہوگا. اور ادھر کہا گیا کہ نہیں، صلو خلف کل امام، توجہ ہے، ہر امام کے پیچھے نماز پڑھ لو، بر او فاجر، چاہے وہ فاجر ہو چاہے وہ نیک ہو. کوئی معیار ہی نہیں ہے پیچھے نماز پڑھنے کا. گھبرا تو نہیں رہے؟ میں اپنے عقیدے کا دفاع کرنے کا حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ، بڑی دل سوزی کے ساتھ، جی محبت کے ساتھ اپنے ان بھائیوں سے مخاطب ہوں جن کے ہاں یہ سوچا جاتا ہے اور یہاں یہ سوچا جاتا ہے. خدا نخواستہ کوئی مناظرہ اور کوئی دل آزاری اور کچھ تنفر پھیلانا مراد نہیں ہے. جی صلو خلف کل امام، پڑھو ہر ایک کے پیچھے نماز، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ فاجر ہو، چاہے وہ بد کردار ہو چاہے وہ خوش کردار ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو. جب ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لینا صحیح ٹھیک ہے، جو سامنے کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر یہ فضیلتیں کیوں بیان ہوتی ہیں کہ مولا علی نے کس کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ توجہ کیا آپ نے؟ جی ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد. پھر کہا کہ لا یوزلو بالفسق، اگر آپ نے کسی کو امام بنا دیا ہے تو اس کا فسق اسے معزول نہیں کر سکتا. اچھا، امام بنانے کا اختیار ہے، امام اتارنے کا اختیار نہیں ہے. تو وہ جو ہے کہنے لگے کہ صاحب امام تو ہم خود بنائیں گے، اپنا رہنما تو ہم خود چنیں گے، یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ اور اگر وہ فاسق ہو جائے تو ہم اتار نہیں سکتے. توجہ کی ضرورت ہے.
اسے فاسق ہو جانا، اس کا فسق اس کو معزول نہیں کر سکتا۔ نہیں عزیزان گرامی، ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ بعض چیزیں نعرہ ہوتا ہے نا، صرف کھوکھلا نعرہ، جی آوازیں، چوکنگ، نعرہ، آوازیں، اور اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اسی کے خلاف وہ خود عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں نعروں کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہیں، عملی دنیا میں ان کے کوئی اثر نہیں ہے، عملی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان باتوں کی، صرف نعروں کی حد تک ہے، صرف پکاروں کی حد تک ہے، صرف زجہ ہے، چیخ پکار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کلہم عدول، سب عادل ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ عادل نہیں ہے؟ سب عادل ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد۔ کتنا آپس میں ٹکرا رہی ہیں باتیں۔ میں صرف ایک اسم افہام کر رہا ہوں، مردوں کو افہام کرتے ہیں نا، ضرورت ہے کہ زندوں کو بھی اسم افہام کیا جائے، اور انتہائی مؤدب اور مہذب اور دل سوزی کے ساتھ اور دل جلن کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں صرف نعرہ ہیں۔ ذرا تجدید نظر کی جائے، ذرا تجدید فکر کی جائے۔ سب کے سب ٹھیک ہیں، سب کے سب عادل ہیں، یہ نعرہ ہے، یہ نعرہ ہے کہ عزیزان گرامی کہہ دیا جائے کہ کسی کو فاسق ہو جانا اس کو معزول نہیں کر سکتا۔ نہیں، عدل کے مفہوم کے اندر ہمیں بہت دقت کرنا پڑے گی، بڑی توجہ دینا پڑے گی۔ ہر ایک کو آگے مت کھڑا کرو۔ عدل کے باب میں ہمیں یہ بات طے کرنا ہوگی کہ نہ ہر بات اور ہر کام کرنے کا ہے، اور نہ ہر آدمی کو معتبر بنانا اس کا حق ہے۔ اشخاص کو بھی اہلیت کی بنیاد پر احترام دینا ہے، اور کام اور افعال بھی موضوعیت اور اہمیت کے مطابق ادا کرنے ہیں۔ ہر جگہ ہنسنا ٹھیک نہیں ہے، ہر جگہ رونا ٹھیک نہیں ہے، ہر جگہ جانا ٹھیک نہیں ہے، ہر جگہ کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ تو بس جو صحیح جگہ پر صحیح فعل کی ادائیگی کرے اسے عادل کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جس شخص کو معتبر بنایا جا رہا ہے، اگر وہ اہل نہیں ہے تو اسے اس جگہ پر نہ بٹھایا جائے کہ جہاں اسے بٹھایا گیا ہے، جس کی ضرورت ہے کہ وہاں اس کے معیار کے مطابق بٹھایا جائے۔ یہ اللہ کو بھی، اللہ کے باب میں بھی، نبوت کے باب میں بھی، امامت کے باب میں بھی یہ سارے قاعدے جاری ہوں گے۔ ہر ایک کو اللہ نہیں مانا جا سکتا۔ یہ جو تم نے بت بنا لیے ہیں، جن کے آگے تم سر خم و راست کر رہے ہو، یہ اللہ نہیں ہے، اسے اللہ نہیں مانو، یہ عدل کے خلاف ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر عدل کے مفہوم کے اندر یہ بات بہت واضح اور روشن ہے کہ عدل کے بغیر معاشرہ ایک لمحہ اور ایک آن زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اسے چاہیے کہ وہ متوازن ہو، متعادل ہو، تعدل کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور عقائد کا اثر ہماری عمل کے اوپر آتا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ میرا کوئی عقیدہ ہو اور اس کا نتیجہ میری عمل کی صورت میں نہ ہو۔ خود بخود آٹومیٹک آپ بولتے ہیں، خود بخود یہاں عقیدہ بنا، وہاں اس سے متعلق عمل ہوگا۔ یہ بات بھی انتہائی بھونڈی ہے کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، عقیدہ کافی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو، یہ خود بخود ہوگا، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ روشنی جو جل رہی ہے، پیچھے سے اس کی قوت برقیہ ہے تو روشنی جل رہی ہے، یہ بلب جل رہا ہے۔ اگر قوت برقیہ نہ ہو، پیچھے سے اگر بجلی نہ ہو تو یہ برق نہیں روشن ہوگی، یہ روشنی روشن نہیں ہوگی، خود بخود ہوگا۔ یہ مجلس اعزا کیا ہے؟ عقیدہ امامت کا عمل نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ عقیدہ امامت کا ایک عمل ہے، امامت سے محبت ہے، عقیدت ہے، تعلق ہے، اس کے نتیجے میں آپ گھروں کو چھوڑ کر مجلس اعزا میں بیٹھے ہوئے، یہ عمل نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نماز ہماری عقیدہ توحید کا ایک جلوہ ہے، خود بخود ہوگا۔ جتنا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا عمل بھی مضبوط ہوتا چلا جائے۔ اب ہم آنچ نہیں آنے دیں گے علم کے اوپر، ہم ایک آنچ نہیں آنے دیں گے امام بارگاہ کی طرف، اس لیے کہ عقیدہ امامت مضبوط ہے۔ اب اسی طرح اور عقیدے بھی جن میں ایک عقیدہ عدل ہے جو میرا موضوع ہے، اگر عقیدہ عدل بھی مضبوط ہو جائے تو نہیں ہو سکتا کہ میں ظلم کو برداشت کر لوں۔ اگر عقیدہ توحید میرا مضبوط ہو تو نہیں ہو سکتا کہ نماز قضا ہو جائے۔ اگر عقیدہ وحدانیت الہی اگر مضبوط ہو تو نہیں ہو سکتا کہ میں حج کے لیے رقم رکھتا ہوں اور حج کرنے نہ جاؤں۔ اسی طرح عقیدہ امامت رکھتا ہوں تو نتیجہ نکلے گا، عقیدہ قیامت رکھتا ہوں تو نتیجہ نکلے گا، عقیدہ عدل رکھتا ہوں تو میری زندگی میں اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ظلم کو برداشت کروں گا نہ کسی پہ ظلم کروں گا۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ اسلام میں ضرر پہنچانا درست ہے نہ ضرر کو قبول کرنا درست ہے۔
خبردار نہ کسی کو تکلیف دینا اور نہ خبردار کسی سے تکلیف کو برداشت کرنا، اپنا حق لینا۔ اور ہاں عزیزان گرامی، یہاں پر اس عقیدہ عدل کا ایک جلوہ اگر ہمیں اعلیٰ انداز سے دکھائی دیتا ہے تو وہ امام کے ظہور کے تصور کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ وہ آنے والا وہی کرے گا جو عقیدہ عدل کا تقاضا ہے، وہ کوئی نیا کام نہیں کرے گا، وہ وہی کرے گا جو ان کے جد علی بن ابی طالب نے کیا۔ قتل علی لشدت عدالت، علی کو عدل میں شدت کی وجہ سے، شدید ہو جانے کی وجہ سے، شدید ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ مولا ایک آن بھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دور علی کا نہیں ہے، دور دوسری دور حکومت کا ہے۔ ایک یہودی عورت پر ظلم ہوتا ہے بازار میں، میرے مولا نے 3 دن کھانا نہیں کھایا، لوگوں سے بات کرتے ہوئے مولا کا دل نہیں لگ رہا۔ پوچھا یا علی آپ کی طبیعت؟ حضرت فرمایا ایک عورت پہ ظلم ہوا ہے، ایک مسلمان کسی پر ظلم برداشت کر لے؟ عزیزان گرامی، اور وہ بھی مولا کے ظاہری حکومت بھی نہیں ہے، وہاں خاتون بھی وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن نہیں، علی یہ پیغام دے رہے ہیں خبردار یہ مت سمجھنا کہ ظلم اور عدل کا تقاضا صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اے میرے حسن اور حسین، میری اس وصیت کو پہنچاؤ، اہلی و عیالی ومن بلغ کتابی، میرے چاہنے والوں تک پہنچاؤ اور اس تحریر کو لکھ ڈالو، تاکہ جب تک یہ تحریر زندہ رہے اور میرے چاہنے والے آتے رہیں اور اس تحریر کو پڑھتے رہیں تو انہیں بھی میری نصیحت پہنچے، میری وصیت پہنچے۔ اے حسن حسین خبردار، کونوا للظالم خصما، ظالم سے خصم رہنا، ظالم سے دشمن رہنا، ظالم کے دشمن رہنا، وللمظلوم عونا، اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ اور اس مددگاری کی تصویروں میں ایک تصویر کم سے کم یہ ہے کہ دل میں تو یہ احساس ہو کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، زبان پر تو کوئی تذکرہ لے آؤ کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور طاقت مل جائے تو ہاتھ سے تو کچھ کر کے دکھاؤ۔ اگر اہل قلم ہو تو ایک مقالہ لکھ ڈالو، اگر اخبار میں تمہارا آرٹیکل چھپتا ہے تو کوئی مضمون لکھ ڈالو، اور اگر تم کوئی خط لکھ کر کسی کو جھنجھوڑ سکتے ہو تو خط لکھ ڈالو، تم قلم کا استعمال کرو۔ اگر تمہارے پاس اللہ نے زبان اچھی دی ہے، تم کلاس میں بچوں کو پڑھاتے ہو تو ان بچوں کے ذہن میں ڈالو کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر خطاب کرتے ہو، تقریر کرتے ہو، مجلس پڑھتے ہو، سیاسی جلسے میں بولتے ہو تو بولو کہ فلاں ظالم ہے اور فلاں مظلوم ہے، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو مولا علی فرما رہے ہیں کہ میری نصیحت پر تم نے عمل نہیں کیا۔ ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرتے رہنا اور ظالم سے نفرت کرتے رہنا۔ وہ آنے والا بھی در حقیقت اسی عدل کے نظام کی بحالی کے لیے آ رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو نظام ازا ہے، یہ جو فرش ازا ہے، یہ ایک ایسی دیر پا اور ایک ایسی مستحکم تحریک ہے جو اس عدل کے نظام سے جڑ جانے کی تحریک ہے کہ خبردار یہ بم دھماکے تمہیں روکنے نہ پائیں، خبردار یہ گولیوں کی آوازیں تمہیں گھروں میں محدود نہ کر دیں، خبردار یہ جو ماحول تمہارے لیے عزاداری کے دنوں میں ایام عزا میں بنایا جاتا ہے اس سے متاثر مت ہو جانا۔ یہی تو تمہارا جہاد ہے، یہی تو در حقیقت تمہارا کارنامہ ہے۔ اس تحریک کو چلاتے رہو، اس آنے والے کے حوالے کر دو جو عدل و انصاف کو نافذ کرے گا معاشرے میں، اور وہ اپنے اجداد، اپنے بزرگوں کی تمناؤں کو پورا کرے گا۔ کیا تمنا ہے؟ عدل کا نفاذ۔ میرے مولا حتیٰ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بہت سارے قریبی لوگوں کو جب بات عدل کی آتی تھی تو مولا پہچانتے نہیں تھے۔ نہیں، یہاں بات عدل کی ہے، یہاں بات انصاف کی ہے، تم میرے دوست ہو، بظاہر میرے ساتھ رہتے ہو، تم پر حد جاری ہوگی۔ علی بن ابی طالب کے 10 واقعات ہیں۔ بلا لیا اس شخص کو جس نے چوری کی ہے، مولا یہ آپ کا چاہنے والا ہے، حضرت فرمایا اس کو 2 حد جاری کرو، ایک حد جاری کرو، ایک تنبیہ کرو، اسے حد جاری کرو حکم الہی کے مطابق، تنبیہ کرو کہ میرا چاہنے والا ہو کر یہ جرم کرتا ہے۔ اور میرے مولا نے اس پر حد جاری کی، اس کی انگلیاں کٹوا دیں۔ توجہ چاہوں گا، جب انگلیاں کٹ گئیں اس کی عزیزان گرامی تو وہ کوفے کے چارراہ پہ جا کر کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں۔ مجمع جمع ہونے لگا، لوگ سمجھنے لگے یہ علی کے خلاف تقریر کرے گا۔ جب مجمع جمع ہو گیا تو کہنے لگا یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے باب خیبر کو فتح کیا تھا، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو پیغمبر کے بستر پہ سویا تھا،
یہ نبی کے دختر کا شوہر ہے، یہ نبی کا بھائی ہے، یہ نفس پیغمبر ہے۔ مجمع میں سے آواز آئی علی تمہاری انگلیاں کاٹ رہے ہیں اور تم ان کے فضائل پڑھ رہے ہو، تو اس کا جملہ بہت اچھا ہے، کہتا ہے جو عدل الہی کو نافذ کرے اسی کی فضیلت پڑھی جاتی ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ میرے مولا کو علم ہوا، حضرت نے فرمایا اسے بلاؤ، یہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت نے قریب بلا کر اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے، زخمی ہاتھ سے جوڑا اور ایک ارادہ فرمایا، ہاتھ ایسے ہو گیا جیسے کٹا ہی نہیں تھا۔ میرے مولا نے اس کی انگشت بریدہ کو صحیح کر دیا، جوڑ دیا، معجزے سے ٹھیک کر دیا۔ لوگوں نے کہا یا علی آپ نے ہاتھ بھی کاٹا ہے، ہاتھ جوڑ بھی دیا۔ حضرت نے فرمایا وہ عدل الہی کا جلوہ تھا، یہ کرم پروردگار کا جلوہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جی لہٰذا عدل میں شدید ہونا، عدل میں سنجیدہ ہونا۔ کچھ دیر میرے ساتھ رہیے کہ اس آنے والے کے بارے میں ذرا سوچیں کہ وہ کیا کرے گا۔ وہ معاشرے کے اندر پھیلنے والی ظلم و زیادتیوں کا خاتمہ کرے گا۔ ہر آدمی کی پکار یہی کہ کسی طرح انصاف ملے، کسی طرح انصاف ملے۔ بڑھ رہا ہے اس طرف دور، اس طرف دور بڑھ رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں۔ جو ممالک بظاہر ہمیں بہت منظم اور اچھے دکھائی دے رہے ہیں، جن کے راستے اور شاہراہیں بڑی خوبصورت ہیں، جن کی عمارتیں بڑی حسین ہیں، جن کے یہاں سواریاں بہت اچھی ہیں، جن کے کپڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ذرا پوچھیں وہاں ظلم و زیادتیاں کتنی ہیں۔ ان مغربی ممالک میں جا کر دیکھیں کہ کتنا یہاں پر ظلم و زیادتی ہے، کرپشن ہے، کرپٹ لوگ ہیں، بدعنوان لوگ ہیں، اور لوگوں کے مال کو اپنا مال بنانے کی کوششوں میں مصروف لوگ ہیں۔ وہاں پھر کچھ اور انداز سے پھر کرپشن ہے، وہاں کسی اور انداز سے پھر بے روی ہے اور بے انصافی ہے اور بے عدالتی ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ اب یہ پکار در حقیقت عدل کا مطالبہ نہیں ہو رہا، امام مہدی کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہر شخص اس کی تلاش میں ہے، لہذا عقیدہ ظہور مہدی ایک مسلمات اسلامیہ میں سے قرار پاتا ہے۔ ہر آدمی تلاش میں ہے کہ مہدی آئیں گے اور ہمیں نجات ملے گی، ہم پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، وہ آنے والا پورے معاشرے کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے معاشرہ ظلم و جور سے پر ہو چکا ہوگا۔ اور امام جب آئیں گے تو ایسی برکتیں ہوں گی کہ اس وقت جو عقل کا معیار ہے وہ 70 گنا 70 درجہ بڑھ جائے گا، اور دنیا میں کوئی جاہل نہیں رہے گا، دنیا میں کوئی جاہل نہیں رہے گا، اور وہ امام کے اعجاز سے ہوگا۔ امام اپنا دست شفقت فضا میں بلند کریں گے، جتنے اس دست شفقت کی زد میں آ رہے ہوں گے سب عاقل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک ایسا مدینہ فاضلہ تشکیل پائے گا، ایک ایسا ماحول تشکیل پائے گا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جو ظلم کرنے والوں نے کام شروع کیا تھا، آغاز ظلم کیا تھا، اور مسلسل مظلومیت کا شکار اللہ کے نمائندے ہوتے رہے۔ اگر پروردگار عالم اپنی قدرت کا اظہار نہ کرے تو ظاہراً یہ ہوگا کہ ظالم کامیاب رہے اور مظلوم ناکام رہے۔ ان مظلوموں کو تو اللہ نے بھیجا تھا، یہ مظلوم تو اللہ کے نمائندے تھے، یہ مظلوم تو وہاں سے ذمہ داری لے کر آئے تھے۔ پھر مظلوم ناکام رہے، امام معاذ اللہ ظالموں کے آگے ظالم کامیاب رہے اور اپنے مطلب پر اپنی زندگی کو گزار لیا، اپنے مطلب پر زمانے کو ڈھال دیا۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، میں ایک دور ضرور ایسا سنبھال کے رکھوں گا جب اپنی قدرت کا اظہار کروں گا، اور اب حق سربلند ہوگا، اب باطل سرنگوں ہوگا، اب سچ کی بات ہوگی، اور اب جھوٹ کا خاتمہ ہوگا، عدل کا نفاذ ہوگا۔ وہ دور جس دور کے انتظار میں ہم سب ہیں۔ عزیزان گرامی، میں اور آپ نہیں، حتیٰ جناب زہرا، حتیٰ امام حسین، میرے بچے اور جوان توجہ کریں، حتیٰ امام حسن، امام ششم، ہر امام معصوم نے امام کو یاد کیا ہے۔ ہر ایک کی تمنا ہے کاش ہم مہدی کے زمانے میں ہوتے۔ امام حسین سے پوچھا حل ولد المہدی، کیا مہدی کی ولادت ہو گئی؟ حضرت نے فرمایا لا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر مہدی کو میں نے اپنے زمانے میں پا لیا ہوتا تو ساری زندگی اس کی خدمت میں خود کو وقف کر دیتا۔
مہدی آدم کی تمنا ہے، مہدی ابراہیم کی تمنا ہے، مہدی نبی مکرم کی تمنا ہے، امام وقت ہر امام کی تمنا ہے۔ عقیدہ مہدی شروع عقیدہ بعثت سے ہوا ہے، بھیجے گا اللہ آخر میں تاکہ دنیا کتنا زور لگا سکتی ہے ظلم کے باب میں کر کے دکھائے، کہاں تک جا سکتی ہے ظلم و زیادتی میں جا کر دکھائے، اپنی انتہا دکھا دے، تھک جائے جب ظلم کرتے کرتے، اور خود ظالم اپنے ظلم کے جال میں پھنس جائیں، اور پھر ظالم خود اپنے ظلم سے پریشان ہو، تو پروردگار عالم پھر کہے گا کہ اب ہم عدل کا نفاذ کریں گے، تم نے کر لیا، اب معاشرے کے مہدی کی ضرورت ہے۔ بڑا گہرا ربط ہے عقیدہ عدل سے امام وقت کا۔ عزیزان گرامی، ہر امام معصوم نے امام کو یاد کیا ہے۔ علی ابن یقطین سے ان کے بابا کہتے ہیں تمہارے اماموں نے 2 پیشگوئیاں کی ہیں، ان 2 پیشگوئیوں میں ایک یہ ہے کہ مہدی ظہور کریں گے، اب تک وہ پیشگوئی پوری نہیں ہو رہی۔ پہلے امام بھی کہتے تھے مہدی آئیں گے، دوسرے بھی کہتے رہے مہدی آئیں گے، ابھی چھٹے بھی کہہ رہے ہیں کہ مہدی آئیں گے، کب آئیں گے؟ علی بن یقطین نے اپنے والد سے جو بظاہر ان سے مخالف عقیدہ رکھتے تھے کہا ہمارے امام کیوں غیب سے وابستہ ہیں، غیب سے متصل ہیں، لہٰذا اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ سچ ہو کے رہے گا، وہ آئیں گے ضرور۔ کب بتایا کیوں نہیں کہ کب آئیں گے؟ توجہ چاہوں گا، کیوں نہیں کہہ دیا کہ فلاں صدی میں آئیں گے، فلاں دور میں آئیں گے؟ کہ نہیں، اگر انہوں نے بتا دیا ہوتا تو صرف اسی زمانے کے لوگ انتظار کرتے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ عزیزان گرامی، بچے جوان توجہ کریں، اگر یہ معلوم ہو گیا ہوتا مثال کے طور پر کہ 2015 میں حضرت کا ظہور ہوگا، 2012 میں ہوگا، میں کیوں 3 سال اور بڑھاؤں، 2012 میں حضرت کا ظہور ہوگا فرض کریں، اگر یہ کہہ دیا ہوتا تو کم سے کم آپ کے میرے دادا انتظار نہیں کرتے کہ کہاں، پردادا انتظار نہیں کرتے کہ ہم 100 سال کہاں جیئیں گے جو انتظار کریں، یہ تو انتظار ہمارا پوتا کرے گا۔ لیکن ہر سوچتا آنے والا یہ سوچتا ہے، ہر زندگی گزارنے والا یہ سوچتا ہے میرے زمانے میں آئیں گے، ابھی آئیں گے۔ ایمان کی سالمیت بھی عقیدہ ظہور مہدی میں ہے، اور عزیزان گرامی کردار کی سالمیت بھی عقیدہ ظہور مہدی میں۔ ہر شخص اپنے آپ کو جوڑے ہوئے اس عقیدے سے ایک امید کی کرن ہے۔ یہ عقیدہ کہیں ہے یا نہیں ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ جن کے ہاں ہے وہاں اطمینان بہت ہے۔ 2 لوگ اندھیرے میں کھڑے ہوں، گھٹا ٹوپ اندھیرا صحرا بیابان، ہاتھ سے ہاتھ دکھائی نہ دے رہا ہو، اور ایسا صحرا ہو کہ اگر قدم آگے بڑھائیں گے تو کیا معلوم کسی گڑھے میں جا کر گریں گے، دائیں چلے گئے تو کیا معلوم کوئی درندہ حملہ کر دے گا، بائیں چلے گئے تو کیا معلوم کہ کوئی راہزن ہمیں لوٹ لے گا اور مار دے گا۔ اور ایک مرتبہ ایک خوف طاری ہے اس بیابان کے اندر، اندھیرے کے اندر کھڑے ہوئے 2 لوگ، لیکن عزیزان گرامی ان 2 لوگوں میں ایک کو بہت دور ایک روشنی دکھائی دے رہی ہے اور ایک کو وہ روشنی دکھائی نہیں دے رہی، دونوں میں بڑا موٹا سا فرق ہے۔ جسے بہت دور ایک روشنی دکھائی دے رہی ہے اس کو زندگی کی ایک امید ہے، اسے مستقبل کی ایک امید ہے، وہ نا امید نہیں ہے، وہ مایوس نہیں ہے۔ لیکن جسے کوئی نور دکھائی نہیں دے رہا اسے کیا معلوم کہ یہ پیر اٹھاؤں گا تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ بس جو عقیدہ ظہور مہدی رکھتے ہیں انہیں دور صحیح مگر ایک نور دکھائی دے رہا ہے، اور وہ انہیں اپنی زندگی سے امیدوار بناتا ہے، اپنے مستقبل سے خوشحال بناتا ہے۔ خبردار، مایوسی پروردگار عالم نہیں چاہتا، اور پھر وہ ذات یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح اس کے مددگاروں میں اضافہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں عدل کا انتظار کروں اور خود ظلم کروں؟ نہیں ہو سکتا۔ مجھے انتظار تو عدل کا ہے اور میرا کردار ظالمانہ ہو تو پھر انتظار نہیں ہو رہا۔ یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے کہ جب وہ آئیں گے ہی تب کہ جب ظلم عام ہو جائے گا تو پھر ہم بھی ظلم کرتے ہیں تاکہ وہ جلدی آ جائیں۔ نہیں عزیزان گرامی، ظلم عام ہو جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں بھی ظالم ہو جائیں گے، عام ہونا اور ہے۔ ویسے وہاں بھی عدل عام ہو جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ظالم نہیں رہے گا، امام کو قتل بھی کیا جائے گا، جو امام کو قتل کر دے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو وہاں عدل سے دنیا بھر جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مجبوراً سب معصوم ہو جائیں گے، کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ نہیں، توجہ چاہوں گا اس منزل بیان پر۔ یہاں ظلم سے زمانہ پر ہو جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی ظلم کریں تاکہ پر ہوگا تو آئیں گے۔
ایک ایک فرد ظلم کرے تاکہ امام آ جائیں. وہاں یہ مطلب نہیں ہے زمانہ عدل سے بھر جائے گا کہ کوئی بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوگا. نہیں, توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی, اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے ظہور سے پہلے جو زمانہ ظلم سے بھر جائے گا, ان کے ظہور کے بعد جو زمانہ عدل سے بھر جائے گا, اس کا مطلب آپ اور میں نہیں ہے. اس کا مطلب ادارے ہیں جن کا کام عدل دینا ہے, وہ اس زمانے میں ظلم کر رہے ہوں گے, اور جن کا کام ظلم کر جو اس زمانے کے اندر ظلم کرنے والے ہیں اس زمانے میں عدل کر رہے ہوں گے. یعنی امام کے ظہور کے بعد سارے ادارے عدل کر رہے ہوں گے, اور امام کے ظہور سے پہلے عدل کرنے والے ظلم کر رہے ہوں گے. اداروں سے متعلق ہے, ذمہ داروں سے متعلق ہے, صاحبان اختیار سے متعلق ہے. کہیں کوئی کرن دکھائی نہیں دے گی, کسی سے کوئی امید دکھائی نہیں دے گی, ہر آدمی ہمیں ظالم دکھائی دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی ظالم ہو جاؤں. جن کے ہاتھ میں قلم ہوں گے, جن کے ہاتھ میں اختیار ہوگا, وہاں سے ظلم ہو رہا ہوگا, یہ مراد ہے. ورنہ بتائیے اس بات کا کہ اگر حضرت ظہور کر جائیں گے تو زمانہ جب عدل سے پر ہو جائے گا تو امام کو قتل کیوں کریں گے؟ امام کو قتل کیسے کیا جائے گا؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم ہے؟ ذمہ دار ظالم ہو جائیں گے ظہور سے پہلے, اور ذمہ دار عادل ہو جائیں گے ظہور کے بعد. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. جی, اور ایک ایسا زمانہ کہ جہاں انسان خوشحالی کی زندگی گزارے گا, چین اور آرام کی زندگی گزارے گا. لوگ صدقہ لیے ہوئے فقیروں کو ڈھونڈیں گے مگر کوئی فقیر نہیں ملے گا, کوئی مستحق نہیں ملے گا. اس لیے کہ عدل کا ایک لازمی نتیجہ خوشحالی ہے, عدل کا لازمی نتیجہ معیشت کی بہتری ہے. عزیزو, جنہیں ہم اور آپ مانتے ہیں انہوں نے اس کی خاطر بڑی قربانی دی ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ جب جناب زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا, بی بی کا پہلو شکستہ ہو رہا تھا, بی بی کا محسن شہید ہو گیا, تو جناب زہرا نے ایک آواز دی, ایک مدد کی پکار دی, ایک مدد کے لیے پکارا, اور وہ تھا یا مہدی, اے مہدی میری مدد کرو. بی بی کو بھی معلوم ہے کہ مہدی آئیں گے آخری زمانے میں. وہ جو اس وقت ظلم کا آغاز ہوا تھا اس کی مدد بی بی جناب مہدی سے مانگ رہی ہیں. بی بی کو پتا ہے کہ اب یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا, مہدی تم ہی مدد کرو گے, یہ جو ظلم آج شروع ہو رہا ہے اس کی مدد تم کرو گے, یا مہدی میری مدد کرو. آج اتنی مدت گزرنے کے بعد امام کے ظہور کے موقع پہ جو عدل کا نفاذ امام کریں گے وہ جناب زہرا کو مدد دے رہے ہوں گے. اس لیے کہ ظلم کے باب میں ایک پہلا ظلم ہے جو جناب زہرا پر ہو رہا ہے. مجلس میں مائیں بھی بیٹھی ہیں, ہو سکتا ہے بہت سی خواتین کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں. جناب فاطمہ زہرا کے 9 لقب ہیں, ان میں ایک لقب بی بی کا ہے مجتہدہ. مجتہدہ لغت میں ہر لفظ کا لغت کے معنی علیحدہ ہوتے ہیں اور اصطلاح کے معنی علیحدہ ہوتے ہیں. لغت میں مجتہدہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کے سامنے اس کے بچے کو نہر کر دیا جائے. اور بی بی کا لقب ہے, زیارت نامہ آپ پڑھیں گے, بی بی کا لقب ہے ایتھا المجتہدہ, سلام ہو اس بی بی پر جس کے بچے کو مار دیا گیا. بی بی زہرا سے پوچھیں بی بی کون سے بچے کا تذکرہ ہے؟ عجب نہیں جواب آئے, میرے محسن کو مارا گیا, میرے حسن کو زہر دیا گیا, میرے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا. بڑا سخت مرحلہ ہے عزادار و منزل بیان پر. جناب فاطمہ زہرا جیسی ماں تو بہت بلند مقام ہے. سلام ان ماؤں پر ہو جو کربلا میں تھیں. وہ 9 مائیں جن کا میں نے تذکرہ کیا, کربلا میں 9 ماں زندہ ہیں جن کے بچوں کو شہید کیا گیا ہے. میں آج ایک ماں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, میرے بعد میرا بھائی نوحہ بھی پڑھے گا اور آپ اور ہم سب مل کر پرسہ بھی دیں گے. اس ماں کا جب تذکرہ آتا ہے تو دل ٹوٹنے لگتا ہے. اس ماں کا جب ذکر آتا ہے تو نہیں ہو سکتا کہ آنکھوں میں آنسو نہ آئیں. اور وہ ماں ہے رباب. کیسا جگر تھا جناب رباب کا. اللہ نے جناب رباب کو 2 بچے دیے تھے, ایک سکینہ
تکلف کر کے رو رہے ہیں آپ کی آوازیں نہیں اٹھ رہی. ایک سکینہ، ایک علی اصغر، دونوں بچوں کو امام حسین پہ قربان کر دیا. ایک کو کربلا میں اور ایک کو زندان شام میں. عزیزانو، امام حسین اپنے ایک کلام میں فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ جناب رباب نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا. اجرکم اللہ. بظاہر شاہی خاندان سے بھی ہیں، بظاہر بی بی ایک مرفع خاندان سے بھی ہیں. بی بی نے اپنا سب کچھ کربلا میں امام حسین پہ قربان کر دیا. ایک علی اصغر کی صورت میں، ایک سکینہ کی صورت میں. رونے آئے نا، مجھے جلدی نہیں ہے، آپ پرسہ دیں گے تو میں مصائب مکمل کروں گا. جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. جناب رباب ہمیشہ دھوپ میں بیٹھا کرتی تھی. واقعہ کربلا کے بعد بی بی کا حال متغیر ہو گیا تھا، چہرے کا کیفیت بدل گئی تھی، بڑھاپا طاری ہو گیا تھا. ابو حمزہ صومالی امام سجاد کے ایک صحابی ہیں، دعائے ابو حمزہ صومالی ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد ایک دن میں امام کے دروازے پر گیا، کنیز نے آ کر مجھے دیکھا. میں نے کہا مجھے امام سے ملنا ہے. وہ گھر میں گئی، حضرت کو اطلاع کی. حضرت نے فرمایا کہ صحن خانہ سے گزار کے انہیں حجرے میں لے آؤ. تو کہتے ہیں میں صحن خانہ سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک برقع پہنے ہوئے بی بی ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہے. ایک بی بی برقع پہن کے دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے. میں حضرت کے حجرے میں گیا، بہت دیر حضرت سے درس لیتا رہا. جب میں پلٹ کر واپس آیا اور میں واپس جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے، مگر وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی ہے. اس کے سر پر چادر ہے، محجبہ بی بی ہے، نہیں معلوم کون عورت ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ خاتون دھوپ میں بیٹھی ہے. ابو حمزہ کہتے ہیں جب میں نے یہ محسوس کر لیا تو سوچ رہا تھا کہ امام سے کچھ کہوں تو امام کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ کہ مولا شاید آپ نے خطا پر، کسی غلطی پر اپنی کنیز کو سزا دی ہے. مولا شاید آپ نے کسی غلطی پر اپنی کنیز کو سزا دی ہے، اسے دھوپ میں بٹھایا ہے. مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دیجئے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہے. جب کربلا میں میرے بابا کے لاشے کے قریب سے گزر رہی تھی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے. آوازیں بلند ہوتی ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، اجرکم اللہ. جب کربلا میں میرے بابا کے لاشے کے قریب سے گزر رہی تھی نا میری ماں رباب، تو بابا کے لاشے پر دھوپ آ رہی تھی. تو وعدہ کیا تھا میں دیکھ کر جا رہی ہوں، کچھ کر نہیں سکی، مگر یہ ضرور وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. میرے مولا کے لاشے پر دھوپ آئی ہوئی ہے. اجرکم اللہ. جناب رباب کے علی اصغر کو بھی یاد کیجئے عزادارو. یہ دھوپ میں بیٹھ کر جناب رباب مرثیے کہتی ہیں، گریہ کرتی ہیں. بیبیاں قریب آ کر بیٹھ جاتی ہیں، بیبیاں کہتی ہیں بی بی سائے میں آ جائیے. جناب رباب اٹھ کے نہیں جاتی. مرثیہ پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ مرثیہ کہا، علی اصغر یاد آ گیا. مرثیہ میں لکھا ہے علی اصغر میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے، ان سے شفقت کا اظہار کیا جاتا ہے، ان سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی فرمائشوں کو مانا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا دودھ چھڑایا جا رہا ہے. میں نے تجھ جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا تیر سے دودھ چھڑایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرے ایک ساتھی بنارس کے رہنے والے، ہندوستان بنارس کے رہنے والے میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ وہ ہندوستان محرم میں گئے ہوئے تھے، محرم ایام اضحیٰ کرنے کے لیے. روز عاشوراء ان کے گھر سے، ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکلتا ہے، تعزیے کا جلوس، ذوالجناح کا جلوس. جب ان کے گھر سے نکلتا ہے تو وہ مختلف رستوں سے ہوتا ہوا کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے. وہ کہنے لگے جلوس ہمارے امام بارگاہ سے نکلا، میں جلوس کے آگے آگے اپنے چند دوستوں کے ہمراہ جا رہا تھا تاکہ رستے کے انتظام دیکھوں، صفائی کا حال دیکھوں کہ رستے مناسب ہیں یا نہیں ہیں. کہا ہم ایک جگہ سے گزرے، ایک چاراہے سے گزر ہوا. وہ فرماتے ہیں ایک چاراہے سے گزر ہوا تو کیا دیکھا، بنارس کی، ہندوستان کے شہر بنارس کی ہندو عورتیں شیرخوار بچوں کو لیے کھڑی ہیں.
چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے، انہیں گودوں میں لیے ہوئے، سینوں سے لگائے ہوئے، کندھے سے لگائے ہوئے وہاں کھڑی ہیں۔ جب ان کے ہم برابر سے گزرے تو ان میں سے ایک نے کہا بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ تو کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم آج عاشورہ ہے، آج رباب کے بچے کو بھوکا مارا گیا۔ جب تک تعزیہ دفنا نہیں دیا جاتا ہم اس وقت تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے۔ ہم اپنے بچوں کو آج عاشورہ کے دن اس وقت تک دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ میں کہتا ہوں 1400 سال گزرنے کے بعد آج کی ماں کو یہ درد ہے، اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی جب ننھا سا سر بی بی کے برابر سے گزرتا ہوگا۔ لوگ کہتے تھے چاند کا ٹکڑا ہے، اس ماں کے جگر پر کیا گزرتا ہوگا۔ اے علی اصغر میری گود میں آ جا، ماتم حسین